السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو پولیٹیکل سائنس لیکچر سیریز بائی لرن ایکچولی. آج ہمارا اس لیکچر سیریز کا دوسرا لیکچر ہے اینڈ دیٹ از ریگارڈنگ دی فادر آف پولیٹیکل سائنس، دیٹ واز ایرسٹوٹل. اچھا، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ انہیں ہی کیوں پولیٹیکل سائنس کا فادر کہا جاتا ہے، تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ بورن ان سٹاگیرا، نارتھ گریس. تو یہاں پہ ایک جگہ ہے میسیڈونیا جسے بولتے ہیں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. فادر ان کے ایک فزیشین تھے اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو جو انیشیل ایجوکیشن ہے اور جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنے سے پہلے وہ دی تھی. تو یہ گوگل میپ سے ایک اسکرین شاٹ آپ کے لیے میں نے یہاں پہ لگایا ہے کہ جہاں یہ پیدا ہوئے تھے دیٹ واز نارتھ میسیڈونیا، اور ایونچولی جہاں یہ اپنے استاذ یعنی افلاطون سے پڑھنے گئے تھے ایتھنس میں، تو ان دو جگہوں کا فاصلہ دیکھیں اس وقت، یعنی بائی روڈ ٹریول جو ہے وہ 663 کلومیٹرز شو کر رہا ہے یہ. اور اس زمانے میں انہیں اس جگہ سے یہاں پہنچنے میں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یا کتنے مصائب اٹھانا پڑے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی یہ شخص جو ہے ارسطو، ہمارے پیارے آقا کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائیں ایتھنس تک جسٹ ٹریول کرنے میں. تو لیٹر آن ہی واز سینٹ ٹو ایتھنس فار ہائر ایجوکیشن، اینڈ فار ہائر ایجوکیشن دی آٹومیٹک چوائس ان ایتھنس واز پلیٹوز اکیڈمی. جو ظاہر دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی اور دنیا کا سب سے بڑا استاذ وہاں پڑھا رہا تھا، تو آٹومیٹک چوائس تو تھی یہ ان کے لیے، ارسطو کے لیے. became a student of Plato's and remained so until Plato's death. اور انہوں نے اکیڈمی میں پلیٹو کو جوائن کیا، ان کے شاگرد بنے، اور جب تک افلاطون زندہ رہے وہ ان کی شاگردی میں ہی رہے، جو کہ 20 سال پر محیط تھا. آفٹر پلیٹوز ڈیتھ پلیٹو اسٹارٹیڈ ٹریولنگ. جیسے جب سقراط کی ڈیتھ ہوئی تھی تو پلیٹو نے ٹریولنگ اسٹارٹ کر دی تھی کیونکہ وہ بہت مینٹلی ڈسٹربڈ تھے. پلیٹو کی ڈیتھ کے بعد ارسطو نے ٹریولنگ سٹارٹ کر دی، لیکن اس کی صرف یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ مینٹلی ڈسٹربڈ تھے. The traveling wasn't random، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ وہ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں مختلف علاقوں کے، ان کو جا کے اسٹڈی کریں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے استاد کا دیا گیا پولیٹیکل سسٹم تھا وہ انہیں پسند نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم خود ڈیوائز کرنا چاہتے تھے اور تھیوری خود پریزنٹ کرنا چاہتے تھے. تو he also went to Macedonia where for some time he became a teacher of Alexander the Great. تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں حضرت صاحب جناب چنگیز خان تشریف رکھتے ہیں اور ارسطو جو ہے وہ انہیں پڑھا رہے ہیں، اور اس تعلیم کا انجام جو ہے وہ خیر کچھ اچھا نہیں ہوا تھا. تو anyways let's move on. At the time Alexandri was a child. Later on Aristotle returned to Athens where he established his own institution which he named Lyceum. اپنی ٹریولنگ سے واپس آنے کے بعد ایتھنز دوبارہ تشریف لائے، جہاں پر انہوں نے 20 سال افلاطون سے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے لائسیم رکھا. ہم نے نام سنے بھی ہوں گے نا اداروں کے، لاہور لائسیم یا امریکن لائسیم وغیرہ. تو یہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے جو کہ ڈپکٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ تعلیم کا ماحول کیا تھا. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کر صرف غور و تدبر کر رہے ہیں، کچھ مطالعے میں مصروف ہیں، کچھ جو ہیں وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں آپس میں. تو تب جو ہے یعنی دنیا کے ذہین ترین افراد جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ماحول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. اینڈ ہیئر لائک his teacher he spent the rest of his life reading, writing and teaching. تو جب ٹیچر انسپائرنگ ہو تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں، اور یہی اس کیس میں ہوا کہ
انہوں نے بھی اپنی ٹیچر کی طرح اپنی ساری زندگی مطالعے میں اور تحریرات میں اور تعلیم کے لیے وقف کر دی. Just before his death, he returned to Macedonia where he eventually died. ان کی یہ بھی ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے کہ ان کی وفات جو ہے اپنے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اسی شہر کہہ لیں چلے اسی شہر میں ہوئی یا اسی ریاست میں ہوئی، کیونکہ ایٹ دا ٹائم دیر ور سٹی اسٹیٹس ان گریس. اچھا، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے موضوعات پر لکھی ہیں، تو لیکن ہم ان کے جو موسٹ امپورٹنٹ ورک اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف پولیٹیکل سائنس، اس کا کیا نام تھا؟ پالس، جس کو ہم انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنے گا؟ پالیٹکس. اچھا جی، دا کوشچنز آسکڈ. اچھا، اب یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے یہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بوتھ فار سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، کہ جو کوشچنز پوچھے جاتے ہیں ایرسٹاٹل سے ریگارڈنگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کانسیپٹ آف اسٹیٹ کیا ہے، یا پھر ان کی کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ کیا ہے. اور تیسرا ایک لیس لائکلی ہے کہ وہ اس کوٹیشن کو بیس بنا کر کوشچن پوچھا جائے کہ ایرسٹاٹل از دا گریٹسٹ بٹ ungrateful اسٹوڈنٹ آف پلیٹو. یہ تیسرا کویشچن نہیں ہو سکتا، لیکن بیسکلی دا کویشچنز بوتھ ان پی ایم ایس اینڈ سی ایس ایس ریوالو اراؤنڈ ہز کانسیپٹ آف اسٹیٹ یا اس کی کلاسیفیکیشن. The most important thing about Aristotle that we need to realize is that he is the founder of political science، یا اس کو ہم فادر آف پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. اچھا دیکھیں، اب اس میں یعنی ان اسپین آف 7 minutes یہ بات میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور امید ہے کہ لیکچر کے اینڈ تک اف یو پیپل بیئر ود می تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ان کو فادر آف پولیٹیکل سائنس کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں تھیوری آف اسٹیٹ انہوں نے ان سے پہلے افلاطون نے بھی پیش کی تھی نا، بڑی الیبریٹ کی تھی. انہیں نہیں کہا جاتا پولیٹیکل سائنس کا فادر، انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو لیٹس سی. اچھا، تو ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ارسطو نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے، اور اس کے بعد جب وہ اسٹوڈنٹ بنے پلیٹو کے تب کیا سچویشن تھی، کن چیزوں نے انہیں انفلوئنس کیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں وہ لکھنے پر مجبور کیا جو انہوں نے لکھا. ایرسٹاٹل's father was a physician. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک فزیشین تھے. This meant he studied human body and the impact of medicines and herbs on injuries to the human body. اور ظاہر ہے انسانی جسم کی جو انیٹمی ہے اس کا مطالعہ، اس کے علاوہ جو ادویات ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں ان کا مطالعہ. ہم اب بھی دیکھتے ہیں نا کہ یعنی جیسے ہماری ہمدرد یا کرشی وغیرہ ہیں، تو ان کی جو ادویات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نا یونانی ادویات. تو یہ ان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یونان ہی تھا. تو دنیا میں یعنی جو جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں ان کا نقطہ آغاز جو ہے وہ ان میں بہت سی چیزوں کا نقطہ آغاز جو ہے وہ گریک سویلائزیشن تھی. Anyways, Aristotle remained with his father by some accounts up to 18 years of age. اچھا، کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ جب یہ 18 سال کے ہو گئے تب تک یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے، اور ان کی جو یعنی ذہنی صلاحیت، ذہنی ساخت کی جو شیپ بنی ہے، یا ان کی جو آگے انویسٹیگیٹو اسٹڈی ہے جو بھی انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں یا باقی ڈومینس میں اسٹڈیز کی ہیں، ان میں ان کے والد صاحب کی جو ٹریننگ ہے اس کا بہت اثر تھا. اس کی وجہ کہ ایز وی نو دیٹ میتھڈالوجی اڈاپٹڈ بائی ڈاکٹر اور فزیشین از سائنٹیفک. ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ سے اپروچ کرتا ہے اپنے علم کو. The process followed by science is called the scientific method. اور سائنس جو پروسیس فالو کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اور پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا؟ آبزرویشن، مشاہدہ. یعنی کوئی بھی ہم سائنٹیفک آبزرویشن کریں گے تو اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ظاہر مشاہدہ ہوگا. سائنس cannot talk about things that it cannot observe. سائنس ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتی جن کا وہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہ کر سکے یا باقی کسی حسیات سے. یعنی ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، سننے کی حس، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس، اور سونگھنے کی حس، اور لمس کی حس، the sense of touch. And observation means that we try to understand something that is not beyond our 5 senses. تو مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم
اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے حواس خمسہ کے اندر لائے کرتی ہے. And this implies that scientific methodology begins with observation and not thinking. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنسی طریقہ کار ہے وہ اس کا آغاز تصورات سے نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ افلاطون نے اپنی جو ریاست کا تصور پیش کیا ہے وہ کسی مشاہدے پر مبنی نہیں تھا بلکہ ان کے تصورات پر مبنی تھا، جبکہ ہم دیکھیں گے کہ ارسطو کے کیس میں ایسا بالکل نہیں تھا. اینڈ فالوئنگ سائنٹیفک میتھڈ آر کنکلوژنز آر بیسڈ اگین آن آر آبزرویشن. تو ہم جو بھی سائنٹیفک میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہیں وہ بیس کس پہ ہوتا ہے؟ ہماری آبزرویشنز پہ. ہمارے تصورات، خیالات، نظریات، ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. This led Aristotle to devise a method of study that always began with observation. اور ظاہر ہے پھر سائنٹیفک میتھڈ اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا تو وہ آبزرویشن سے اسٹارٹ ہونا تھا. اینڈ ود دس سائنٹیفک approach in mind he went to Plato's academy. 18 سال تک والد صاحب سے ٹریننگ لی، پلیٹو کی اکیڈمی میں گئے، اور ان کی اپروچ کیا تھی چیزوں کو سمجھنے کی؟ سائنٹیفک. اینڈ ایٹ دا ٹائم آف Aristotle's joining the academy, coincidentally the subject being taught at the academy was state. اس وقت ریاست کے موضوع پر ہی اکیڈمی میں تعلیم دی جا رہی تھی جب ایک سائنٹیفک اپروچ اپنے ذہن میں لے کر ارسطو اس اکیڈمی میں داخل ہوئے. لیکن ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ بھی چکے ہیں پہلے لیکچر میں، کہ پلیٹوز میتھڈالوجی واز ناٹ بیسڈ آن آبزرویشن، اٹ واز بیسڈ آن ریزن اینڈ بگین ود assumptions. یعنی پلیٹو نے جو تھیری پیش کی ہے بہت سے موضوعات پر کی ہے، لیکن ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں ریاست کی، تو ان کی جو تھیری ہے وہ کسی مشاہدے پر مبنی نہیں. انہوں نے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا، کسی جگہ پر وہ جا کر انہوں نے ریاست کے حالات جو ہیں وہ آبزرو نہیں کیے، ان آبزرویشن سے انہوں نے نتائج نہیں نکالے، بلکہ انہوں نے تصورات خود پہلے یعنی پیش کیے، اور ان تصورات کی جو ریزننگ ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کے اندر نہیں تھی. یعنی وہ انہوں نے خود ہی طے کر لیا تھا کہ ایک اچھی اسٹیٹ کیا ہے اور اچھی اسٹیٹ وہ کیوں ہونی چاہیے، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے. جبکہ ایرسٹوٹل کیا کہہ رہے تھے؟ Contrary to this, Aristotle was trained first to observe and then reason. ایرسٹوٹل کی ٹریننگ کیا تھی کہ پہلے وہ مشاہدہ کریں گے اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں گے. In other words, Aristotle presented a theory of state using scientific method. بالفاظ دیگر جو ارسطو نے اسٹیٹ کی تھیری پیش کی وہ سائنٹیفک میتھڈ پر مبنی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ارسطوٹل کو کیا کہتے ہیں؟ فادر آف پولیٹیکل سائنس، بیکاز ہی انیشیٹڈ the study of state using scientific method. Before Aristotle, the subject matter was politics, but after Aristotle changed from politics to political science. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس یعنی جس کا وہ فادر کہلاتے ہیں، جو سائنٹیفک میتھڈ کس طرح سے انہوں نے اپلائی کیا اپنی تھیوری آف اسٹیٹ پہ. سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ Aristotle begins his theory of state by explaining human nature. According to Aristotle, man is rational and social in nature. We must have heard the famous saying of Aristotle that man is a social animal. According to him, a man cannot live in isolation. He can only survive when he is accompanied by other fellow beings. Aristotle believes that people decide to become social because man is rational by nature and he knows that it is in his best interest to become part of society. And as per Aristotle, among all the community institutions where man can fulfill his social instincts, state is the best of all. اچھا، یہ اب تھیوری آف اسٹیٹ جو ہے نا، یعنی جو ہیومن نیچر انہوں نے ایکسپلین کیا، یہ بہرحال کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں تھا، یہ ان کی آبزرویشنس تھیں یا ان کے پروپوزیشنس تھے. یعنی ایرسٹوٹل جب کہتے ہیں کہ مین از ریشنل، تو ان کے پاس کوئی وہ مطلب ایمپیریکل ایویڈنسز نہیں ہے کہ مین ریشنل کیوں ہے، بس انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا. دوسرا دعویٰ کیا کیا کہ وہ سوشل ان نیچر ہے، اور پھر سوشل اینیمل اس کو قرار دیا، اور پھر کہا کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ سوسائٹی میں رہے گا، لوگوں کے ساتھ رہے گا. اور لوگوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ عقل مند ہے، ریشنل ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے، ادروائز ہی کینٹ سروائیو. تو یہ ان کی کچھ ایزمپشنس تھیں. اس کے بعد اب ذرا وہ سائنٹیفک اپروچ کی طرف جاتے ہیں.
اچھا یہ وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کے ساتھ رہنے کی بہت سی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ فیملی میں رہے گا، کالونی میں رہے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ رہے گا، اور اس طرح سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ میں رہے گا، چاہے وہ سٹی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ایک جو دور حاضر کے معیارات کے مطابق اسٹیٹ ہے وہ ہو. تو ایرسٹاٹل کے مطابق the best of all for man to fulfill his social instinct was the state، یعنی ریاست میں اسے رہنا چاہیے. اچھا آرگینک کانسیپٹ کیا ہے ان کا؟ بائی کریٹنگ این انالوجی بٹوین اسٹیٹ اینڈ مین، یہ ارسطو پہلے شخص تھے جنہوں نے آدمی اور ریاست کے درمیان ایک انالوجی پیش کی. بعد میں تو جیسے آگسٹ کامٹ ہیں، سوشالوجسٹ ہیں، جو انہوں نے بھی یعنی وہ تصور پیش کیا تھا نا کہ انسانی جسم ایک نظام کے تحت چلتا ہے جس میں مختلف جو سسٹمز ہیں وہ ان ہارمونی ود ایچ ادر ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مطلب ہے فعال ہوتا ہے. اسی طرح سب سے پہلے جو یہ انالوجی پیش کی تھی وہ ارسطو نے کی تھی کہ جیسے انسان کا جسم جو ہے اس کو ہم میگنیفائی کریں تو وہ ایک اسٹیٹ بن جائے گا، یعنی انڈیویجول انیٹمی از کمپیریبل ود دیٹ آف اسٹیٹ. ہمارا نظام تنفس ہے، نظام انہضام ہے، اور نظام اخراج ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے مطلب سسٹمز ہیں جسم میں، ڈائجسٹیو وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے سسٹمز ان ہارمونی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور کوئی ایک حصہ بھی ٹھیک سے اگر کام نہ کرے تو ہماری باڈی پراپرلی فنکشن نہیں کرے گی. اسی طرح اسٹیٹ کے بھی مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹ کے اندر سوسائٹیز ہیں، مختلف تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، اس کے قوانین ہیں، تو یہ سب مل کر ایک ہول، ایک فنکشنل ہول کریٹ کرتے ہیں، WHOLE. اور سو ان اے وے اٹ از یونیفیکیشن آف ملٹیپل سسٹمز جسٹ لائک ہیومن باڈی. تو یہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے یہ انالوجی پیش کی. اچھا اس کے بعد سلیوری کا ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں انوویٹیو تھا اور یونیک تھا، اور ان سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا تھا اس طرح سے. ایز پر ایرسٹاٹل، slavery is an essential part of state. He gives slavery an important position. He further elaborates that slavery is of two types. پہلی بات انہوں نے کیا کی کہ ریاست کا یہ ایک اسینشیل پارٹ ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ ریاست کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے سلیوز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سلیوز بائی لا. وہ کون ہوتے ہیں؟ دیز آر POWs، prisoners of war. اگر آپ کی کسی سے جنگ ہوئی، جنگ میں آپ نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا تو وہ آپ کے غلام بن جائیں گے فار لائف. دوسرا ہے slaves by nature، people with strong bodies but weak intellect. تو شکر ہے اللہ کا کہ میں جو ہے اگر ارسطو کے ٹائم میں ہوتا تو میں بہرحال سلیو بائی نیچر نہ ہوتا، کیونکہ میرے پاس تو باڈی بھی اسٹرانگ نہیں ہے، انٹلیکٹ کے تو خیر کیا ہی کہنے. تو تھینک گاڈ. لیکن میرا خیال ہے پیپل ود ویک باڈیز اینڈ ویک انٹلیکٹ وہ بھی ادھر ہی آنے تھے، تو شاید پھر میں ادھر ہی ہوتا. اینڈ سنس دے ہیو ویک انٹلیکٹ دے کیناٹ بی سٹیزنس. آلسو دے اسٹرانگ فزیک میکس دیم سوٹیبل فار اسٹیٹ سلیوری، یعنی وہ مینول لیبر بہت زیادہ کر سکتے ہیں، جبکہ جو سوچنے سمجھنے کا کام ہے وہ یعنی سسٹم لے کے وہ پیدا نہیں ہوئے، تو اس لیے ان سے آپ مینول لیبر کرائیں. اور جو ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ مینول لیبر جو انہوں نے کرنا تھی وہ نہیں کریں گے، اس کی جگہ وہ کچھ اور پروڈکٹیو کام کریں گے جس سے اسٹیٹ کا فائدہ ہوگا. اچھا وہ مزید ایک سرپرائزنگ پوائنٹ جو ہے ارسطو وہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان کا کلیم ہے کہ جو سلیو بائی نیچر ہیں ان کی جو سلیوری ہے وہ صرف اسٹیٹ کے لیے یا ان کے آقاؤں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ خود سلیوز کے لیے بھی فائدہ مند ہے. کیسے؟ By staying in the company of their masters who have intellect, they can improve their intellect. پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ذہین انسان کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. یہ کلیم ہے ارسطو کا. And if they are able to sufficiently improve their intellect, they can be free. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دوران میں انہوں نے اپنی جو انٹلیکٹ ہے اس کو ایک لیول تک امپروو کر لیا تو وہ بھی فری ہو جائیں گے. How can they become actually free has been told by Aristotle. یعنی ایگزیکٹلی نہیں بتایا ارسطاٹل نے کہ وہ کیسے فری ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے بس یہ اس طرح سے کہا ہے
کہ ایک خاص سطح تک آپ کی جو امپروو ہو جائے اگر انٹلیکٹ تو آپ فری ہو جائیں گے. اب خاص سطح کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، نہ ہم نے بتانا ہے. ہم نے تو ایگزام میں وہ بتانا ہے نا جو ارسطوٹل نے کہا ہے. ہم نے خود سے اپنے فلسفے ظاہر ہے وہاں اگر پیش کیے تو امید ہے کہ وہ ایگزامینر کو پسند نہیں آئیں گے. تو ہمیں محدود رہنا ہے اس فلسفے تک جو ارسطو نے پیش کیا. اگر اس نے ریزننگ نہیں دی تو گھر بیٹھ کے ہم ارسطو کو کوس سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مطلب ہے اپنی کوئی پھل جڑی ہم نے چھوڑی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اچھا، ایزمپشن کیا؟ اسٹیئنگ ان اے کمپنی آف انٹلیکچوئلز امپرووز ونس انٹلیکٹ. یعنی ظاہر ہے ہمیں بھی لوگ والدین کہتے ہیں کہ آپ اچھے دوستوں کی کمپنی میں رہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی. لائک بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ والی عادتیں پیدا ہوں جو لائک بچوں والی ہیں. تو یہی ارسطو کا بھی یہی خیال تھا کہ آپ انٹلیکچوئلس کی کمپنی میں رہیں گے ایز اے سلیو تو آپ خود بھی ایونچولی آفٹر سم ٹائم، سم ایئر، سم منتھس، اب بھی کچھ نہ کچھ انٹلیکچوئل بن جائیں گے. اچھا، ہاؤ ول اسٹیٹ بینیفٹ فرام لیبرس؟ یہ ہم نے بھی بات کی ہے کہ when slaves will work for the state, the citizens with better intellect will have spare time, and that spare time can be used in multiple ways for the services of state. ظاہر ہے مینول لیبر یعنی گھر کی مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں گھر کے جو مینول کام ہوتے ہیں، بازار سے گروسری لے کے آنا، بچوں کی پک اینڈ ڈراپ. اب جو بیوروکریٹ ہیں، ماشاء اللہ آپ جو بیوروکریٹس بننے والے ہیں، آپ تو یہ کام نہیں کریں گے نا. یعنی آپ فرض کیجئے کہیں اسسٹنٹ کمشنر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو آپ کی مسز کی کال تو نہیں آئے گی کہ آتے ہوئے دھنیا لیتے آنا. آپ کہیں گے بھی میں نے پورا ایک شہر سنبھالا ہوا ہے، میں مطلب پورے ایک ڈسٹرکٹ کا ایک ذمہ دار ہوں، تحصیل کا، اور تم مجھے دھنیا لانے کا کہہ رہی ہو. تو اینڈ وائس ورسا. یعنی اگر فیمیل اسسٹنٹ کمشنر ہیں تو وہ اپنے شوہر کو، مطلب ان کا شوہر جو ہے انہیں میسج نہیں کریں گے کہ آتے ہوئے دھنیا لیتی آنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مینول لیبر کے کام ہیں وہ ہمارے پی اینز کریں گے، ہمارے جو وہ پی ایز کریں گے، یا جو بھی گھر میں مینول لیبر ہے وہ کرے گی، اور ہم جو ہیں وہ پروڈکٹیو کام کریں گے، ہم یعنی جو اپ کمنگ آپ سول سرونٹس انشاءاللہ. تو اس سے اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا. یعنی اسپیئر ٹائم کین بی یوزڈ ان ملٹیپل ویز فار دا سروسز آف اسٹیٹ. اچھا، امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سلیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ہوتی نا تو ذہین ترین انسان بھی کس قدر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس کو دنیا کا ذہین ترین انسان کہا جاتا ہے ارسطو کو، لیکن آپ ان کی بے رحمی پر مبنی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ slaves have no right, they can be bought، انہیں ہم خرید سکتے ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں. they can be sold، انہیں ہم بیچ سکتے ہیں. and even killed، یعنی مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کوئی جانور ہے، ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے تو لوگ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ذبح کر کے آپ لوگوں کو یہ کھلا رہے ہیں، آپ کو بھی چلیں اچھا ثواب ہوگا اور ہم بھی کھا لیں گے یار. بالکل یہی حیثیت غلام کی تھی پرانے زمانے میں، دور جاہلیت میں، کہ اس کو مار دینا جو ہے وہ ایسی ہی تھا جیسے آپ نے کسی جانور کو مار دیا، جیسے کسی کیڑے مکوڑے کو پیروں تلے رون دیا. تو یہ دیکھیں دس از واٹ ڈیوائن، مطلب وداؤٹ اینی ڈیوائن کیا کہتے ہیں گائیڈنس، انسان کس قدر گمراہ ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس. فرسٹ آف the concept of justice presented by Aristotle is different from that of Plato. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے استاذ مکرم جو ہیں ان سے وہ تقریباً ہر چیز میں ہی جو ہے 180 ڈگری کے مطلب ہے ڈفرینس پر پائے جاتے ہیں. تو جسٹس کا جو کانسیپٹ ان کا ہے وہ والا قطن نہیں ہے جو ان کے استاد پلیٹو کا تھا. According to Aristotle, rewards and privileges must be given on the basis of the people's contribution to the state. جو اسٹیٹ کو جتنا اچھا سرو کرے گا اسی کے عوض اس کو ریوارڈز اور پریولیجز ملیں گے. And the rewards in return would amount to justice, which Aristotle calls distributive justice. اور جو ریوارڈز ان ریٹرن ملیں گے، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یار سول سرونٹس کو بہت زیادہ پروٹوکول ملتا ہے، ان کے لیے اتنی زیادہ سہولیات ہیں، عام آدمی مر رہا ہے. تو ارسطو کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سول سرونٹس کو پروٹوکول ملنا چاہیے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ٹورڈز دی اسٹیٹ، اور وہ تب تک ذمہ داریاں نبھا نہیں پائیں گے جب تک انہیں یہ پریولیجز اور ریوارڈز نہ ملیں. اور
یہ یہاں پہ وہ اس لیے یعنی ان کو ریوارڈز اس لیے دے بھی نہیں رہا ہے ارسطاٹل کے وہ اپنی ذمہ داریاں مطلب ہے اس جگہ پر ہیں وہ ذمہ داریاں تاکہ اچھی طرح نبھا سکیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں پریولیجز دیے جائیں کیونکہ وہ اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل شخصیات ہیں اور اسٹیٹ پوری رانی اس بیوروکریسی کے اسٹرکچر پر رہی ہے، جبکہ جو عام آدمی ہے ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کو اس طرح سے سرو نہیں کر رہا، تو چونکہ اسٹیٹ بیسیکلی ایک امپورٹنٹ ڈیسائسو یا ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے ارسطاٹل کی تھیوری میں، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ اسٹیٹ کو سرو کرے گا اتنے زیادہ اس کو ریوارڈز ملنے چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو پلیٹو اسٹیٹ واز دی اینڈ اینڈ ایوری تھنگ ایلس واز مینس۔ اچھا، پلیٹو نے ہم نے جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ اینڈ ہے اور ایوری تھنگ ایلس واز مینس، یعنی ہم نے اس میں ایک وہ ایگزامپل بھی ڈسکس کی تھی مثال کے طور پہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مینز ہے اور جنت کا جو حصول ہے وہ کیا ہے، ایک اینڈ ہے، یعنی ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، اینڈ ہمارا جنت ہے۔ نیک کام کوئی بھی کام جو ہے وہ کیا ہے، مینز ہے۔ اچھا، ارسطاٹل کے لیے کیا ہے؟ ارسطاٹل کہتا ہے کہ اسٹیٹ از دا مینز، یہ یہاں دیکھیں یہاں بھی بالکل الٹ اپنے استاذ کے۔ And what is the end? According to Aristotle, the ends are moral and intellectual development of the citizens of state. اچھا، ارسطاٹل کی جو تھیوری آف اسٹیٹ ہے وہ ٹیلرڈ ہے اس زاویے پر کہ جو سٹیزنز ہیں وہ مورلی اور انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہوں، اس طرح کی ریاست ہماری ہونی چاہیے۔ اور اب ہم دیکھیں کہ اینڈ کیا ہے ہمارا، کہ مثال کے طور پہ ادھر بھی ہم ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سول سرونٹ بن جائے، اسسٹنٹ کمشنر لگ جائے، اسسٹنٹ سپرڈنٹ پولیس لگ جائے، اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل لگ جائے، اے جی۔ اچھا، تو یہ ہمارا اینڈ ہے، تو اس کے لیے مینز کیا ہوں گے؟ اس کے لیے مینز یہ ہوں گے کہ ہم ہارڈ ورک کریں، ہمیں اچھے سے اچھے ریسورسز ملیں، اچھی سے اچھی بکس ملیں، اچھے سے اچھے مینٹورز ملیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں وقت ملے جس کو ہم استعمال کر سکیں اپنی تیاری میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مینز ہیں، اور اینڈ کیا ہے، ہمارا سول سروس کو جوائن کرنا۔ تو a good state would be a means to a citizen that is law abiding, has civic sense and possesses wisdom. Also the betterment here does not mean economic well-being. اچھا، اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں گڈ اسٹیٹ کیا ہے، وہ سٹیزنز کو یہ ساری چیزیں مہیا کرے گی، ساری سہولیات، جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا شہری بن سکے گا، اور وہ لا ابائڈنگ بھی ہوگا، اس کے اندر سیوک سینس بھی ہوگی، اس کے اندر وزڈم بھی ہوگا۔ اچھا، اور یہاں دیکھیں کہ the betterment here does not mean economic well-being، یعنی بیٹرمنٹ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ مالی طور پر جو ہے وہ یعنی سکسیسفل ہوں۔ یہ دیکھیں یعنی یہ بھی ایک صوفیانہ ٹچ ہے ان کی ٹیچنگ کے اندر نا، یعنی ان کی تھیوری آف اسٹیٹ ہے، یعنی وہ اکنامک ویل بینگ کو کامیابی نہیں کہہ رہے بلکہ مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو کامیابی کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو نیکسٹ پارٹ از دی کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ۔ اب یہاں پہ ہمیں نا بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کس طرح سے اڈاپٹ کیا ہے۔ Since Aristotle follows scientific method, and in scientific method when we try and explain state, we don't explain what things ought to be, instead we explain what the things are. یعنی ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا کیسی ریاست ہونی چاہیے، بلکہ ہم کہیں گے جی جو اس وقت ہم دائیں بائیں اپنے ریاستیں دیکھ رہے ہیں وہ کیسی ہیں، پہلے تو ہم انہیں آبزرو کریں گے۔ Unlike Plato, who tells us what kind of state should there be, Aristotle emphasizes upon explanation of the existing states. اچھا، اب موجودہ جو ریاستیں ہیں وہاں پر کون سا نظام حکومت ہے، وہاں مونارکی ہے، وہاں اولیگارکی ہے، یا وہاں ڈیموکریسی ہے، یا ارسٹوکریسی ہے، یا رائلٹی ہے، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، پھر وہاں پہ لوگوں کی حالت کیا ہے وہ دیکھنی ہے، اور اس سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر کے کچھ نتیجہ نکالنا ہے۔ اچھا، اس ایکسپلینیشن کے لیے ہی ہیز ٹو آبزرو ملٹیپل اسٹیٹس۔ اچھا، تو ابھی تک تو انہوں نے 2 اسٹیٹس جو ہیں آبزرو کی تھیں، ایک ایتھنس تھی اور ایک ان کی میسیڈونیا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ 2 اسٹیٹس تھیں،
And lo and behold, fellows, Aristotle claims that he had observed and studied more than 150 states and constitutions. अरस्तू का दावा है, मतलब एग्जैक्ट नंबर 158 है। अरस्तू का कहना है कि अपने नज़रिए को पेश करने के लिए उन्होंने 150 से ज़्यादा रियासतों के कवानीन का मुताला किया। आफ्टर इस वास्ट एनालिसिस ही क्लासिफाइड देम। अच्छा, अपने इस वास्ट एनालिसिस के बाद उसने कुछ क्लासिफिकेशन की, सिंस देयर इज ऑलवेज अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस, हाँ, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, इस बेस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। एटॉमिक नंबर, और फिर मतलब है उनके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे हम उनको क्या देते हैं, यानी जो वर्टिकली उनकी जो डिवीजन होती है। ये हालत है, मुझे ये भी इस वक्त भूला हुआ। खैर, एनीवेज, अच्छा, since there is always a basis of classification, for instance, the periodic table has been classified based on number of protons inside an atom. Similarly, Aristotle provides two factors on the basis of which he classifies his theory of state. दो फैक्टर्स क्या हैं? एक फैक्टर तो क्या है कि गवर्नमेंट जो है वहां पर क्या एक आदमी पूरी रियासत को चला रहा है, पूरी रियासत का हुक्मरान है, जिसे रॉयल्टी बोलते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो रियासत को चला रहे हैं, जो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है, या फिर तीसरी चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी जिसे बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक गुड साइड। गुड साइड कैसे कि रॉयल्टी या मोनार्की जो है वो एक अच्छा सरबराह या हुक्मरान कहलाता है जो अपनी रियासत के लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन अगर वही अकेला शख्स मुतलिकुल अनान डिक्टेटर बन जाए या टायरेंट बन जाए, तो वही मोनार्की जो है वो टिरनी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक आदमी अगर रियासत को अच्छे से चला रहा है तो किसी भी वक्त वो अपने मफादात को सामने रखते हुए एक टायरेंट बन जाएगा और लोगों के लिए वो एक मुश्किल ज़िंदगी को मुश्किल कर देगा। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि चंद लोग मिलकर हुकूमत चलाते हैं और उससे सब लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन अगर वो मिलकर ओलिगार्क्स बन जाएं, ओलिगार्की कहते हैं चंद सरी हुकूमत, यानी कुछ लोग जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए पूरी जो रियासत है उसको बेंड कर दें। अच्छा, जैसे कि हमारी कुछ सियासी जमातें भी शायद ऐसा करती हों। अच्छा, और नेक्स्ट क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कानून साजी पर मबनी जो गवर्नमेंट है वो हो और बहुत से लोग मिलकर उसको चला रहे हो। यानी यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि सारे लोग उसे मिलकर चला रहे हों। सारे लोग कैसे कि कोई भी कानून बनाना है, 100 के 100 लोग मिलकर बनाए कानून और उस पर अमल दरामद हो और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई हो वो उसको निभाए। और फिर इसकी जो दूसरी साइड है वो क्या? डेमोक्रेसी है। अच्छा, तो यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसमें कुछ ना कुछ कानून है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो क्या होगी? उसमें यानी लोगों का सब अमल दखल तो ज़रूर होगा, लोगों की राय का, लेकिन दैट वुड नॉट बी अ गुड गवर्नमेंट। लेकिन अहम बात क्या है? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि यार नहीं यार, जमहूरियत तो देखो आजकल दुनिया में कितनी ज़बरदस्त हुकूमतें हैं जहाँ जमहूरियत कायम है। ओके, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमने जो यहाँ पर डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो नहीं लेना जो हम समझते हैं। हमने वो मीनिंग लेना है जो अरस्तू ने इसको दे रखा है इन अल्फाज को। यानी द वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन टेबल हियर, वो अल्फाज उनके मानी वो नहीं है जो हम आज रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल में लाते हैं। यानी the words are same but the meanings given to them were different by Aristotle. One important point note here is that the definitions given to the above words did not have the same meaning as we give it to them now. And according to Aristotle, the state where royalty, monarchy was being practiced was the best state. एरिस्टोटल के मुताबिक जहाँ पे मोनार्की थी या रॉयल्टी थी अकॉर्डिंग टू दी अबव टेबल, तो वो बेस्ट स्टेट थी, बट इट वाज लीस्ट प्रैक्टिकल। यानी बेस्ट जरूर थी लेकिन उसको चलाना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल था, या
اس کا چلتے رہنا جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مشکل پیدا کر سکتا تھا. کیسے؟ دس واز بیکاز آف دا فیئر دیٹ مونارکی کوڈ ٹرن انٹو ٹیرنی. اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ ایک خوف تھا کہ مونارکی جو ہے وہ ٹیرنی میں کسی بھی وقت کنورٹ ہو سکتی ہے. وہی بادشاہ مطلق العنان ڈکٹیٹر بن سکتا ہے. کنورسلی پالیٹی مائٹ بی لیسٹ ڈیزائرڈ بٹ موسٹ پریکٹیکیبل. اور مطلب اس سے جو کنورس ہے وہ کیا ہے؟ پالیٹی یعنی کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. یہ بے شک لیسٹ ڈیزائرڈ ہے یعنی ایز کمپیئر ٹو رائلٹی اینڈ ایرسٹوکریسی، لیکن سب سے زیادہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکیبل ہے. بٹ نن آف دی 6 فارمز اے پرماننٹ. اچھا ابھی اگلا دعویٰ کیا ہے ارسطو کا اپنی آبزرویشن اور اسٹڈیز کے بعد کہ ان میں سے کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ پرماننٹ نہیں رہتی. دیر از آلویز اے فیئر دیٹ ون فارم ول ٹرن انٹو اندر. ایرسٹوٹل سیز that these forms of ruling have a cycle. اچھا ارسطو کے مطابق ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی آبزرویشن کے نتیجے میں مرتب کیا ہے. وہ کیا ہے کہ مونارکی جو ہے یا رائلٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی ٹیرنی میں، اور ٹیرنی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی ایرسٹوکریسی میں. ایرسٹوکریسی ہیز دا پوٹینشیل ٹو فال انٹو ٹرن انٹو اولیگارکی. oligarchy could turn into polity and eventually it would turn into democracy. اور پھر یہ واپس مونارکی کی طرف آ جائے گی. تو یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی کچھ سچویشن بن رہی ہے کہ رائلٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی ٹیرنی میں، ٹیرنی جو ہے کنورٹ ہو جائے گی ایرسٹوکریسی میں، اور ایرسٹوکریسی کنورٹ ہو جائے گی اولیگارکی میں. Oligarchy would convert into constitutional government. This would turn into democracy, and eventually this would turn back into royalty. اور یہ سائیکل اس طرح سے کیا ہوگا؟ کنٹینیو کرے گا. اچھا جی، تو اس کو وہ ریولوشن بھی قرار دیتے ہیں. یعنی ٹرانزیشن فرام ون فارم انٹو اندر از کالڈ ریولوشن. یعنی اگر آپ فرض کیجیے ایرسٹوکریسی سے اولیگارکی میں آپ کا حکومت کا نظام کنورٹ ہو گیا ہے تو دس از ناٹ پاسبل وداؤٹ اینی ریولوشن. اینڈ ہی گیوز ٹو ریزنز ایز ٹو وائی دا ریولوشن اکرز. دو وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ریولوشن آ سکتا ہے کسی بھی نظام حکومت کے ہوتے ہوئے، اور وہ ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو ہے جنرل کازز ان آل دا اسٹیٹس، پرٹیکولر کازز ان پرٹیکولر اسٹیٹس. جنرل کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایسے مسائل جو کسی بھی اسٹیٹ میں اگر پیدا ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ریولوشن ہوگا. یعنی کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو تمام اسٹیٹس میں کامن ہیں. مثال کے طور پہ یعنی بہت ہی ویسے تو یعنی کوئی اتنی اچھی اگزامپل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے مہنگائی ہے تو کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے اور اس لیول تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ مطلب ہے حکومت کو ٹاپل کر دے. یا پھر کسی کچھ ممالک میں ٹیررزم کا ایشو ہے تو وہ ہر ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ پرٹیکولر ہو گیا کسی خاص ملک میں. کچھ بہت دنیا میں تھوڑے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آرمی کی جو انٹرونشن ہے وہ کنٹری پالیٹکس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ بھی پرابلم ایسا ہے جو پرٹیکولر ہے ایک خاص اسٹیٹ کے ساتھ خاص ہے. مطلب اس کو ہم جنرل نہیں کہہ سکتے. جنرل وہ ہیں جو سارے ممالک میں ممکن ہے، جیسے کہ مہنگائی ہو گئی یا کرپشن ہوگی مثال کے طور پہ، یا ریگنگ ان الیکشن بھی میرا خیال ہے کامن ٹو آل کنٹریز ہے. تو اسی طرح سے جو پرٹیکولر کیسز ہیں، جیسے آرمی ہمارے ملک میں اتنی اسٹرانگ ہے، انڈیا میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ٹیررزم جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ذرا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ یا نارتھ امریکہ. تو یہ پرٹیکولر کازز ہو گئیں. اچھا، اور ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ارسطو کی پریزنٹڈ تھیری ہے اس کی ریلیونس کیا ہے ود ٹوڈیز ورلڈ. تو سب سے پہلی بات ہے کہ فرسٹ ون ٹو ہیو انٹروڈیوس اے سائنٹیفک میتھڈ ان پالیٹکس. تو ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ یہ فادر آف پولیٹیکل سائنس کیوں کہلاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی شخصیت یہ تھے جنہوں نے سائنٹیفک میتھڈ اڈاپٹ کیا پالیٹکس کی اسٹڈی کے لیے. آرگینک کانسیپٹ دینے والے بھی یہ پہلی شخصیت تھے. اور یہ تیسری بات تو ریپیٹ ہے، مطلب ریپیٹیشن ہے پہلی بات کی، کہ کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ بیسڈ آن آبزرویشن. یعنی ریاستوں کی انہوں نے کلاسیفیکیشن مشاہدے کے نتیجے میں کی. فرسٹ تھنکر ٹو ہیو گیون دا تھیوری آف سلیوری. اچھا، یہ پہلے تھنکر تھے. سلیوز کے بارے میں پلیٹو نے بھی بات کی تھی، جیسے انہوں نے کہا تھا مثال کے طور پہ کہ جو سلیوز ہیں
ان کے کوئی رائٹس وغیرہ نہیں ہیں، یا کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو ڈسیبل ہو تو اسے مار دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہاں پہ ایک میتھڈالوجی یا سسٹمیٹک اسٹڈی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے ریگارڈنگ سلیوز، کہ ایک تو یہ کہ ان کو ہم چانس دے رہے ہیں کہ وہ سلیوری سے باہر کس طرح آ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم ان کو چانس دے رہے ہیں کہ اپنی انٹلیکٹ گرو کیسے کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ یہ سسٹمٹائز کیا کہ سلیو ہوگا کون. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یعنی ارسطو کا یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو ہمارے ملک کے چلانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیپ دا مڈل کلاس سیٹسفائڈ اینڈ یو ول ناٹ ہیو اے ریولوشن. یعنی مڈل کلاس کو آپ سیٹسفائڈ رکھیں، نہ قیمتیں نیچے آئیں گی، قیمتیں بھی مہنگی رہیں گی چیزوں کی، اور جو غریب طبقہ ہے وہ ویسے ہی پستا رہے گا، اور ان کو جو لیڈ کر کے اوپر لانے والے ہیں وہ مڈل کلاس میں ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مست رہیں گے، اور آپ جو ہے آرام سے اپنی حکومت جو ہے اس میں کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، اور آف شور اکاؤنٹس اپنے کھولیں، وہاں پہ آپ اپنی دولت کو پھینکتے رہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اکارڈنگ ٹو ارسٹاٹل، if you want to prevent revolution, make the middle class strong. The greater the middle class, the less likely the revolution. تو مڈل کلاس اب جیسے پاکستان کی آبادی، مطلب زاہد حسین ہیں ہمارے ایک بڑے پہنچے ہوئے صحافی، یعنی پڑھے لکھے، تو ان کے مطابق پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے دیٹ از اراؤنڈ 4 کروڑ آؤٹ آف، چلیں 24 ہے تو 1/6 ہے، یعنی 15% ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، گاڑی نکالتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کچھ لاکھ تنخواہ ہوگی ان کی، جو آپ سے واپس آئیں گے، شام کو کھانا شانا کھائیں گے، ویکینڈ پہ آؤٹنگس کر لیں گے. اچھا، چیزیں کچھ مہنگی ہو گئی ہیں، او ہو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیں گے، یار مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی مہنگی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہو، یار مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اور بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس یہ ان کی لائف ہے. کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو بس ایک تبصرہ کر دیا، او ہو یار سیب بڑے مہنگے ہو گئے نے. تو رمضان میں بھی ہمارے وہ دسترخوان مڈل کلاس کے اسی طرح بھرے ہوئے ہوں گے جس طرح سے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ساتھ میں ایک جملہ ہوگا بس کہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی، اور کچھ نہیں کر رہا انہوں نے. یعنی وہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے، اپنی لائف کی کمفرٹس کو سیکریفائس نہیں کریں گے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ اس پہ غریب طبقے پہ. وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور وہ پھر وہ قرضے لے رہا ہے، یا 2 3 نوکریاں کر رہے ہیں، یا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈنکیاں لگا کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، یا دبئی جا کے برتن مانج رہے ہیں، واپس آ کے 125 خرید کے اس کے پیچھے زخمی دل کا وہ ایک سٹیکر لگا کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارسطاٹل نے آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ بتا دیا تھا، اور آج تک یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ مڈل کلاس کو اسٹرانگ رکھیں، کوئی انقلاب نہیں آنا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دیر از نو ریولوشن اینڈ دیر از نو سائٹ آف اینی ریولوشن ایز ویل. So this concludes our second lecture with some emotional concluding sentences. تو امید ہے یہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. if there are any questions تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو most likely we'll see you with the next lecture on another very great political scientist, Niccolo Machiavelli. تو until then, take care. Allah Hafiz.